وقار بصرا درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج میں اس کتاب سے حدیث نمبر جو ہے وہ 410 ہے۔ اس روایت کو امام ترمذی بھی صفات القیامہ کے اندر ہی لے کر آئے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت میں لگ جاتا ہے۔ جو اللہ کی اطاعت میں لگ جاتا ہے تو اس کے لیے منزل کو پہنچنا آسان ہو جاتا ہے یا منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ اور اللہ کا جو سودا ہے وہ بڑا گراں ہے، دشوار طلب ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا خبردار، اللہ کا جو سودا ہے وہ جنت ہے۔ حضرت محترم ذرا غور کیجیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی عمدہ اور پیاری مثال کے ذریعے ہمیں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر کوئی شخص مسافر ہو اور اسے یہ معلوم ہو کہ جس راستے پہ مجھے جانا ہے وہ راستہ کتنا مشکل ہے، جس میں گھناؤنا جنگل ہو، اور اسے یہ بھی خبر ہو کہ اس راستے میں لٹیرے ہوتے ہیں جو انسان کو لوٹ لیتے ہیں، اس کی مال کو ہلاک کر دیتے ہیں، تو پھر بتائیے کیا کوئی انسان اس سفر جو کرتا ہے کیا وہ غفلت میں سفر کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو بڑا چوکنا ہو کر اس مشکل دشوار راستے سے سفر کرے گا۔ مسافر کون ہے؟ ہم مسافر ہیں۔ منزل کیا ہے؟ ہماری منزل آخرت ہے۔ ہمارا دشمن کون ہے جو گھات لگائے بیٹھا ہوا ہے؟ وہ نفس شیطان ہے۔ اور شیطان کی خواہش کیا ہے کہ انسان کی آخرت تباہ ہو جائے، اس کے اعمال برباد ہو جائیں اور انسان جو ہے وہ گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جائے۔ شیطان کی یہ خواہش ہے۔ اب اس سے بچنا کیا ہے؟ ہم اس وقت تک نہیں بچ سکتے جب تک کہ شیطان کی مکاریاں ہمارے سامنے موجود نہ ہوں۔ جب ہم شیطان کی مکاریاں ہمارے سامنے موجود ہوں گی اور ہمیں اس کا علم ہوگا تو ہم کیا ہوگا؟ اس کی مکاریوں سے کیا ہوگا؟ بولیے، بچ جائیں گے۔ اس کی سب سے پہلی جو مکاری ہے وہ جانتے ہو کیا ہے؟ وہ انسان کو روکتا ہے کہ انسان تو علم دین حاصل نہ کر، کیونکہ اس کو پھر اچھے اور برے کے بارے میں خبر ہو جائے گی، اور شیطان یہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے گناہوں کے بارے میں اس کو علم ہو جائے۔ اس لیے شیطان جو ہے ہمیشہ علم دین سے روکتا ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر جب انسان علم دین سیکھنے سے رکتا ہے تو جانتے کیا ہوتا ہے؟ اس کی دوسری مکاری اس پہ اثر کرتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بری صحبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر انسان بروں کے ساتھ بیٹھتا ہے، پھر ہمیشہ برائیوں میں لگا رہتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر پھر جب بروں کی صحبت اختیار کر لیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے تیسرے نمبر پر کہ وہ نفسانی خواہشات اس کی زیادہ ہو جاتی ہیں، اس کے مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کیا چیز جائز ہے کیا چیز ناجائز ہے، کہاں سے مال آ رہا ہے کہاں سے نہیں آ رہا، بس وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہمہ وقت کوشش کرتا رہتا ہے اور پھر گناہوں کی دلدل میں بولیے پھنستا چلا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر شیطان جب دیکھ لیتا ہے کہ یہ علم دین سے دور ہو گیا، بری صحبت میں پڑ گیا، نفسانی خواہشات میں پڑ گیا، پھر اس کو ایک اور دیتا ہے، کہتا ہے چوتھی کہ اس کو لمبی لمبی امیدیں وابستہ کر دیتا ہے۔ ابھی بہت وقت پڑا ہے، ابھی بہت وقت پڑا ہے، پھر کر لیے توبہ، لمبی لمبی امیدیں وہ کر لیتا ہے۔ دیکھو نا، جب کسی نوجوان سے کہتے ہیں نا وہ نماز کی طرف چلتے ہیں، وہ کہتا نہیں میں کل سے شروع کروں گا، میں جمعے سے شروع کروں گا، پھر وقت نکلتا رہتا ہے آہستہ آہستہ اور شیطان اس کو لمبی امیدیں وابستہ کر دیتا ہے۔ پھر پانچویں نمبر پر پھر وہی سوچنا چھوڑ دیتا ہے۔ شیطان کی مکاری یہ بھی ہوتی ہے، انسان تو ابھی یہ سوچنا چھوڑ دے کہ تو کیا کر رہا ہے، تجھے کون دیکھ رہا ہے، تجھے کسی کو جواب تھوڑی دینا ہے، تو ہے کوئی کسی کو دوسرے کو جواب دے، کوئی پوچھنے والا؟ تو بڑا بہادر ہے، تو بڑا نڈر ہے، تو کسی سے پوچھ سکتا ہے، کوئی تجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس قسم کے خرافات میں شیطان اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب بروں کی صحبت میں لگ گیا تو اچھوں کی صحبت سے دور ہو جاتا ہے۔
پھر اچھوں کے پاس بیٹھتا ہی نہیں، اس کی طبیعت لگتی ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد 7ویں نمبر پر اسے گناہوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ شیطان گناہوں کو اس طرح خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، اس میں ایسی لذات اس میں شامل کر دیتا ہے، کہتا ہے یار یہ کام میں مزہ آ رہا ہے، اسے دینی کام میں مزہ نہیں آتا۔ سن لو کہ شیطان کی مکاری میں لگ گیا ہے، گناہ کو اتنا حسین کر کے پیش کر رہا ہے، پھر وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اس کا تو گناہ کی محبت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 8ویں نمبر پہ کیا ہوتا ہے، اسے نیکیوں سے نفرت ہو جاتی ہے، کوئی نیکی کرنا ہی نہیں چاہتا، دور ہو جاتا ہے۔ کوئی نیک کام کرے متنفر ہوتا ہے جلدی سے، کوئی چھوٹا بھی کام کرے تو اس کو طبیعت اور لگاؤ کے ساتھ کام نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد 9ویں نمبر پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اللہ کی ناشکری میں لگ جاتا ہے، شکر گزاری نہیں کرتا، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، بس ہمیشہ ناشکری ناشکری۔ جب بھی مجھ سے پوچھو نا تو وہ یہی کہے گا اللہ کا شکر کے لفظ کی زبان پر نہیں ہوں گے۔ اور آخری جو اس کی مکاری چل جاتی ہے وہ ہے غفلت میں مبتلا ہو جانا، ہر کسی میں غفلت میں مبتلا ہو جانا۔ حضرات محترم، طویل زندگی سے ہم کہہ رہے ہیں، طویل بڑی زندگی بڑی لگتی بظاہر طویل ہے لیکن ہے بڑی مختصر، اور ہم نے اس زندگی کو اللہ کی یاد میں گزارنا ہے، اللہ والوں کے طریقے کے مطابق گزارنا ہے، اور نفس مکار جو شیطان جو نفس شیطان جو ہے بڑا مکار ہے، اس کے مکاری سے بچتے رہنا ہے۔ جب ہم ان مکاری سے بچ جائیں گے تو اللہ کے صحیح معنی بندے بن جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔